بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مساکین اور غربا سے محبت رکھنے کا اور ان سے قریب رہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نچلے درجہ کے ہیں اور ان پر نظر نہ کروں جو مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں۔ آگے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور قربتی رشتہ داروں کو جوڑوں اگرچہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کلمہ کثرت سے پڑھا کروں کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں سے تھے، ان کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ جب وہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہی کو مخاطب فرماتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے اور انہیں خلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم ہی نہ تھے بلکہ مربی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اسلام سکھایا اور پھر ان کی تربیت کر کے انہیں اچھا انسان بنایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی تھی جس نے عرب کے ناشائستہ لوگوں کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ حدیث زیر درس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں مساکین اور مفلس لوگوں سے محبت رکھوں۔ عام طور پر مسکین اور غریب لوگوں کو معاشرہ میں کم درجہ کے افراد سمجھا جاتا ہے، دوسرے لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراخی نہیں دی اور رزق کی فراخی کسی شخص کے اچھا اور معزز ہونے کی علامت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ مفلس لوگ حقیر نہیں ہوتے، اگر وہ احکام الہی کی پابندی کرنے والے اور قناعت پسند ہیں تو وہ مالداروں سے اچھے ہیں، کیونکہ دولت مند لوگ مال خرچ کرنے میں عموماً بخل سے کام لیتے ہیں یا مال ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور برتری کے ذم میں مبتلا ہو کر مسکین اور غریب افراد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست اور میل جول رکھنے سے انسان عجب و تکبر سے بچ جاتا ہے اور اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نیچے درجہ میں ہیں، یعنی جن کے پاس دنیوی زندگی کا سامان مجھ سے کم ہے، اور ان پر نظر نہ کروں جن کی مالی حالت مجھ سے اچھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آدمی اپنے سے کمتر حیثیت کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ امیروں کی طرف دیکھ کر حسرت پیدا ہوگی، احساس کمتری پیدا ہوگا اور موجود نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق نہ ہوگی، بلکہ کثرت کی خواہش پیدا ہوگی جو ذہنی سکون اور اطمینان کو غارت کر دے گی۔ مزید کے حصول میں لگ کر بندہ ناجائز ذرائع اور وسائل کی طرف لپکتا ہے، بیوی بچوں کی طرف سے سہولیات کے مطالبات پر وہ سوچوں میں گم رہنے لگتا ہے اور آسانی کے ساتھ شیطان کے دھوکے میں آ کر حصول دولت کے ناجائز طریقوں سے ملوث ہونے لگتا ہے۔ اس طرح لالچ میں آگے بڑھتے بڑھتے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا واپس مڑنا ممکن نہیں رہتا۔ اس ساری برائی کا تدارک یہ ہے کہ انسان راضی برضائے رب کے جذبات کے ساتھ جو میسر ہو اس پر قناعت کرے اور دوسروں کی عیاشیاں اور محلات دیکھ کر افسردہ نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھوں اگرچہ وہ مجھ سے ناتا توڑیں۔ عام طور پر رشتہ داروں میں شکر رنجیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو طول پکڑ لیں تو عداوت تک پہنچ جاتی ہیں۔ حالانکہ اپنے عزیز و اقارب کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے قرابت داری کے تعلق کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ رشتہ داری کا تعلق خدا کا پیدا کردہ ہے،
اس کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بار بار صلہ رحمی کی تلقین کی گئی ہے، اور حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر عزیز و اقارب اچھا سلوک نہ بھی کریں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص قرابت داروں کے ساتھ تعلقات توڑتا ہے گویا وہ خدائی فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ عزیز و اقارب میں جو غریب ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح غریب اور تنگ دست رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے خوشحال بھائی بندوں سے حسد نہ کریں اور نہ ان کے لیے زوال نعمت کی تمنا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دین و دنیا کی بھلائیوں کا سوال کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چوتھی بات جو میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ یہ ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں، یعنی ضرورت کی ہر چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے کروں۔ دوسروں سے مانگیں تو نہ ملنے پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے قناعت، سادگی اور خود انحصاری کا سبق ملتا ہے جو انسان کو باوقار اور خوددار رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے اگر کسی گھڑ سوار کا چابک نیچے گر جاتا تو وہ اس بات سے گریز کرتا کہ کسی دوسرے کو کہے کہ وہ اسے اٹھا کر دے دے، بلکہ وہ بہتر سمجھتا کہ خود گھوڑے سے اتر کر اپنا چابک پکڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اس سے توکل اور راضی برضائے رب کی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جب تو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور مہم میں تو مدد کا محتاج اور طالب ہو تو اللہ ہی سے امداد اور اعانت طلب کر۔ جامع ترمذی۔ کسی مخلوق سے سوال کرنا اور مدد مانگنا نری نادانی اور گمراہی ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر انسان کو کسی طرف سے خیر یا بھلائی نہیں مل سکتی اور نہ اس کی کوئی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پانچویں بات جو مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کو کڑوی لگے۔ لوگوں کو تو وہ بات پسند آتی ہے جو ان کے مزاج اور خواہش کے مطابق ہو۔ سچی بات جب خواہش سے ٹکرائے گی تو ناپسند لگے گی، مگر ایک مسلمان بندے کو حق کوئی ہی زیب دیتی ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر حق کو چھپانا اور لگی لپٹی باتیں کرنا گناہ کا کام ہے، صاف گوئی مردان حق کا شوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یہاں تک عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، آسمان کسی ایسے شخص پر سایہ فگن نہیں ہوا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو کندھوں پر نہیں اٹھایا جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچی زبان رکھتا ہو۔ امیر معاوی شام کے گورنر تھے، وہ اپنا محل تعمیر کروا رہے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو امیر معاوی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر اس محل کی تعمیر اللہ کے مال سے ہو رہی ہے تو خیانت ہے، اور اگر اس پر اپنا مال خرچ کر رہے ہو تو یہ اسراف ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھٹا حکم یہ دیا کہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو اور جس سے اللہ راضی ہو، اور کسی کے برا بھلا کہنے کی مطلق پرواہ نہ کروں۔ اس طرز عمل کو ثابت قدمی اور پامردی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں انتہائی دلیر اور بے باک تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مجھے حکم دیا وہ یہ تھی کہ میں کثرت سے کلمہ پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے سے آیا ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے جہاں تک کسی کی دسترس نہیں۔ یہاں کی مطابق بہا اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت بس اللہ ہی کی توفیق سے بندے کو ملتی ہے، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو بندہ نہ تو گناہ سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی نیک اعمال کر سکتا ہے۔ اگر اس حقیقت پر نظر رہے تو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بدا رہے گا اور اس سے توفیق اور فضل مانگتا رہے گا تاکہ برائی سے بچ سکے اور نیکی کر سکے۔ اس کلمے کا مطلب سمجھ کر اس کا ورد کرنے والا نیکی کرنے کو اپنا کمال نہیں سمجھے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا جس نے اسے اچھی توفیق دی، اور اسی طرح گناہ سے بچے گا تو بھی خالق و مالک کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے اسے گناہ سے بچا لیا۔ عقیدہ اور عمل کی اصلاح کے لیے اس کلمے کا ورد اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔
حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترا ہے اور خزانہ جنت میں سے ہے؟ وہ کلمہ ہے جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اپنی انانیت یس دستبردار ہو کر میرا تابع فرمان ہو گیا ہے۔ بعض اہل علم و تقویٰ کا کہنا ہے کہ قلب و نفس کی جلی اور خفی کدورتوں کو دور کرنے میں اس کلمے کی خاص تاثیر ہے۔ چنانچہ اصلاح نفس کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے مطلب کا فہم حاصل کر کے خلوص نیت کے ساتھ اس